السلام علیکم کلاس 8۔ پچھلی کلاس میں سبق فاتح سندھ محمد بن قاسم کی 4 منظر تک کی مثالی بلند خوانی میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی اور 5واں منظر رہ گیا تھا۔ آج میں آپ کو 5ویں منظر کی بلند خوانی کرتی ہوں اور اب آپ سنیے، اب آگے جو ہے ڈرامہ کس سمت بڑھ رہا ہے۔ راجہ داہر اپنے محل میں فوجی افسروں کے درمیان بیٹھا ہے۔ اس کے چہرے پر فخر و غرور کے آثار ہیں۔ راجہ داہر فوجی افسروں سے: اسلامی لشکر کی روانگی کی اطلاع ہمیں مل چکی ہے۔ ریگستانی قمع بدوش ایک بار پھر ہم سے ٹکرانے آ رہے ہیں۔ بے وقوف، اپنی پہلی شکست اتنی جلدی بھول گئے۔ پہلا فوجی افسر: مہاراج، سنا ہے کہ اس بار مسلمانوں نے جنگ کی زبردست تیاریاں کی ہیں۔ دوسرا افسر: مہاراج، ہمیں یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ مسلمانوں کے لشکر کی قیادت والی بصرہ حجاج بن یوسف کا نوجوان بھتیجا محمد بن قاسم کر رہا ہے۔ راجہ داہر غصے سے: تو حجاج بن یوسف نے ہمارے مقابلے کے لیے چھوکروں کو بھیجا ہے؟ اس سے بڑھ کر ہماری توہین اور کیا ہوگی۔ فوج کو ہمارا پیغام پہنچا دیا جائے کہ دریائے سندھ عبور کرنے سے قبل اسلامی لشکر کو تہس نہس کر دے، تاکہ آئندہ کوئی حجاج بن یوسف ہماری طرف دیکھنے کی جرات نہ کر سکے۔ پہاڑوں سے زیادہ بلند اور مضبوط ارادے رکھنے والا نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم راتوں رات کشتیوں کا پل بنا کر دریائے سندھ عبور کر لیتا ہے۔ راجہ کے لشکری حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ لشکر پھر بھی انہیں اپنی ہاتھیوں کی فوج اور نت نئے ہتھیاروں پر گھمنڈ ہے۔ فوج کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے آگے سینکڑوں کی تعداد میں دیو خامت ہاتھی جن پر مسلح جوان سوار ہیں، اس کے بعد گھڑ سوار ہیں اور پھر پیدل۔ سورج طلوع ہونے سے 1 گھنٹے پہلے جنگ کا نقارہ بجتا ہے۔ راجہ داہر کی فوج کے فیل سوار جوان آگے بڑھتے ہیں۔ اسلامی لشکر نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگاتا ہوا حرکت میں آتا ہے۔ مجاہدین شاید پہلی مرتبہ ہاتھیوں کو دیکھا ہے، اس لیے ان میں جھجک پیدا ہوتی ہے۔ محمد بن قاسم اس خطرے کو بھانپ کر اپنے دستے کے ہمراہ دوڑتا ہوا آگے بڑھتا ہے اور پلک جھپکتے ہی تلوار کے پہلے ہی وار میں ایک بڑے ہاتھی کی سونڈ کاٹ دیتا ہے۔ اس کی دیکھا دیکھی ہر سپاہی آگے بڑھ کر ہاتھیوں کی سونڈ کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اس نئی صورتحال سے گھبرا کر ہاتھی پیچھے ہٹتے ہوئے اپنے ہی سینکڑوں فوجیوں کو رون ڈالتے ہیں۔ اسلامی لشکر پوری قوت کے ساتھ راجہ داہر کی فوج پر حملہ کر دیتا ہے۔ گھمسان کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ میدان جنگ زخمیوں کی چیخ و پکار اور خاک و خون کی ارزانی سے قیامت کا سما پیش کر رہا ہے۔ راجہ داہر ایک بڑے ہاتھی پر بیٹھا اپنے لشکر کا حوصلہ بڑھا رہا ہے۔ اتنے میں اسلامی لشکر کا ایک دستہ راجہ داہر کو گھیرنے کی کوشش کرتا ہے۔ راجہ ان کے نرغے میں آنے سے پہلے ہی ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر راہ فرار اختیار کرتا ہے، لیکن پھر قتل کر دیا جاتا ہے۔ لشکر میں اس کے قتل کی خبر سے ہی ابتری پھیل جاتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اسلامی لشکر کے حوصلے بڑھ جاتے ہیں اور وہ راجہ داہر کے عظیم لشکر کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ راجہ کا لشکر میدان چھوڑ کر اپنے مضبوط قلعے میں پناہ لے لیتا ہے۔ قلعے کی آہنی دیواریں اسلامی لشکر کے قدم روک لیتی ہیں۔ محمد بن قاسم کو قلعے کے محاصرے کا حکم دیتا ہے۔ چھٹا منظر رات کے 10 بجے ہیں۔ محمد بن قاسم اپنے تجربے کار فوجیوں کے ساتھ قلعے کو فتح کرنے کی تدبیریں سوچ رہا ہے۔ عبید: یہ قلعہ اتنی آسانی سے فتح ہونے والا نہیں، شاید اس کی دیواریں فولاد کی بنی ہوئی ہیں۔ محمد بن قاسم: لیکن قلعہ فتح کیے بغیر تو کام نہیں چلے گا۔ مثنیٰ: جناب، میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے۔ محمد بن قاسم: کہو کیا ترکیب ہے؟ مثنیٰ: ہمیں قلعے کی تسخیر کے لیے منجنیق تیار کرنا ہوگی، جس کے ذریعے قلعے کی دیواروں پر بڑے بڑے پتھر برسا کر انہیں توڑا جا سکتا ہے۔ محمد بن قاسم:
لیکن منجنیق بنے گی کیسے؟ مثلا ہماری فوج میں ایسی کاریگر موجود ہیں جو میری ہدایت کے مطابق منجنیق تیار کر سکتے ہیں۔ محمد بن قاسم: تو پھر ان کاریگروں کو جمع کر کے منجنیق کی تیاری کا کام شروع کیا جائے۔ 7واں منظر: قلعے کے باہر وسیع میدان میں منجنیقیں نصب ہیں۔ مجاہدین اسلام ان کے ذریعے قلعے کی آہنی دیواروں پر بھاری پتھر برسا رہے ہیں۔ اس ایجاد نے راجہ طاہر کی قلعہ بند فوجوں کے لیے نئی مصیبت کھڑی کر دی ہے۔ قلعے کے مغربی حصے کی دیوار کا بڑا حصہ کئی دن کی مسلسل سنگ باری سے گر جاتا ہے۔ مسلم لشکر قلعے میں داخل ہوتا ہے۔ راجہ طاہر کی فوج سخت مقابلہ کرتی ہے اور مجاہدین اپنی شمشیر زنی کے جوہر دکھاتے ہیں۔ قلعے سے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کی فلک شگاف آوازیں آتی ہیں۔ محمد بن قاسم تیزی سے خیمے سے باہر آتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ سندھ کے فولاد قلعے پر اسلامی پرچم لہرا رہا ہے۔ پھر اس کی نظر فتح کی خبر لانے والے مجاہدوں پر پڑتی ہے جو سر پٹ گھوڑے دوڑاتے ہوئے اس کی جانب آ رہے ہیں۔ قریب پہنچ کر مجاہدین ہم آواز ہو کر: جناب مبارک ہو، قلعہ فتح ہو گیا۔ محمد بن قاسم: تمہیں بھی عظیم الشان فتح مبارک ہو۔ میری جانب سے اسلامی لشکر کو قیدیوں سے اچھا سلوک کرنے اور ہندو رعایا کو امان دینے کا پیغام پہنچا دو۔ محمد بن قاسم سجدہ ریز ہوتے ہوئے اللہ بزرگ و برتر کا شکر ادا کرتا ہے: میرے معبود، تیرا شکر ادا کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں۔ تو یہ تھا ڈرامہ سندھ فتح کرنے کا، جو کہ بہت ہی مصنف سلیم فاروقی نے اس کو ڈرامے کی صورت میں لکھا اور ڈائیلاگ دیے اس کو۔ مکالمہ نگاری اس میں زبردست ہے، آپ اس میں سے مکالمہ نگاری بھی سیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت ہی اچھے مکالمات کے ذریعے یہ ڈرامہ جو ہے وہ مکمل کیا۔ ادائیگی الفاظ کا خاصا جو ہے خیال رکھا گیا، الفاظ کا بہت اچھے الفاظ مصنف نے جو ہے اس میں مکالمات میں جو ہے وہ پیش کیے ہیں۔ اچھا، اب بچوں ہم نے یہ اس کی مثالی خوانی پیش کر دی۔ سبق یقیناً آپ کو سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا کہ کس طریقے سے محمد بن قاسم نے چھوٹی سی عمر میں جو ہے وہ سندھ کو فتح کیا اور سندھ میں جو ہے اسلام اس طریقے سے داخل ہوا۔ صحیح، اب اس میں جو کام کرنا ہے آپ نے وہ اب رہ گئے اس کے جو ہے وہ کثیر انتخابی سوالات اور الفاظ معنی، جو کہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلی کلاس میں کراؤں گی۔ اور جہاں رہی بات سبق کی وضاحت کی، تو تھوڑی سی وضاحت میں آپ کو پہلے ساتھ ساتھ بھی کرتی جا رہی تھی، کر دیتی ہوں کہ سارے جو منظر آپ نے پڑھے ہیں اس کے مشکل الفاظ کے جو معنی ہیں، جو خاص الفاظ تھے، جیسے کہ سراندیپ۔ سراندیپ کیا ہے؟ موجودہ سری لنکا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سراندیپ کسے کہتے ہیں؟ موجودہ سری لنکا کو کہتے ہیں۔ پھر دبیل، دبیل کس بندرگاہ کا نام ہے؟ جو ہمارا گوادر ہے اس کو ہم دبیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، خزاخوں بحری جو ڈاکو ہوتے ہیں ان کو خزاخوں کہا جاتا ہے، صحیح ہے۔ تو یہاں ہم نے ڈرامہ پڑھا حجاج بن یوسف جو کہ عراق کا گورنر تھا، اور راجہ طاہر سے جس کا جو کہ ہندوؤں کا سردار تھا، سندھ کا راجہ تھا، اور اس نے جو ہے وہ ہر طرح سے مسلمانوں کو پر ظلم کرتا تھا۔ اس کے جو ڈاکو تھے، بحری خزاں تھے، وہ ہر آنے جانے والے لوگوں کو، کشتیوں کو، قافلوں کو تنگ کرتے تھے اور پھر لوٹتے تھے، اور پھر اس کی اطلاع جو ہے لوگ جا کر حجاج بن یوسف کو دیتے ہیں، اس سے پناہ لیتے ہیں، اور پھر حجاج بن یوسف جو ہے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو جو 17 سال کی عمر میں ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کرتا ہے، اور پھر اس طریقے سے سندھ کا قلعہ فتح ہوتا ہے۔ اب اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اگلے لیکچر میں آپ کو الفاظ معنی اور اس کثیر انتخابی سوالات کراؤں گی، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے سیکنڈ اسسمنٹ کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیے۔ سیکنڈ اسسمنٹ آپ کے 2 چیپٹر آپ کو میں نے دے چکے ہیں، یعنی کہ میں نے آپ کو پورا سلیبس سیکنڈ اسسمنٹ کا جو ہے وہ لکھوا دیا ہے،
اور میں اس کو جو ہے آپ کو اس کی پک جو ہے سینڈ بھی کر دوں گی گروپ پر. تو اپنی تیاری پوری رکھیے. 2 ہی چیپٹر ہے، نظم نعت اور سبق فاتح سندھ محمد بن قاسم. یہ دونوں چیپٹر آئیں گے.